اس رمضان میں جو کچھ مانگنا ہو، رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، رجب کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چلی تھی، شعبان کے اندر بادل گھنگور گھٹائیں چھا گئی تھی، اب برسنے والا ہے، کل سے شروع ہو جائے گی بارش، پرسوں سے، رحمت کی، کرم کی، فضل کی، عنایت کی، نعمتوں کی، دولتوں کی مانگو۔ خدا کو کوئی ہمارے سے بغض نہیں، کوئی ضد نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو تم کہتے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ہر دم دینے کو تیار ہوں۔ تو اس لیے اب تم اچھے عمل کرو، دل کو پاک کرو، صاف کرو، زبان کو سچ بولنے کی عادت ڈالو، سچی بات کرو، لا یعنی بات نہ کرو، بیکار بکواس نہ کرو۔ الا یہ دنیا کے اندر جتنے اولیاء ہوئے ہیں، انبیاء ہوئے، وہ تو الگ ہیں۔ نبیوں کی جو جماعت ہے وہ تو سب سے نیاری ہے، سب سے الگ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ وہ تو خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ نبی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خزائن ہیں، خزانے ہیں۔ اولیاء کے قلوب اللہ کے روضے ہیں، اولیاء اللہ کے دل جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے روضے ہیں۔ روضے کا مراد کیا نہیں، رازوں کا ڈبہ ہے۔ اولیاء اللہ کے قلوب اور اللہ تعالیٰ کے روضے ہیں، رازوں کا ڈبہ ہے۔ ایک گھر کو دیکھیں، یہ گھر مجھے زیادہ پسند ہے، پاک صاف ہے، ستھرا ہے، وزے دار ہے، طریقے دار ہے، سلیقے دار ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کسی کے دل کو سلیقہ شعار پاک صاف دیکھتا ہے، اس میں وہ اپنی محبت کا، اپنے ڈر کا، اپنے خوف کا، اپنی تابعداری کا، اپنی شرم کا، اپنی حیا کا، اپنے ذکر کا، اپنے فکر کا، اپنی عبادت کا پھریری مارتا ہے اس دل پر جو دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ کیا تمہارا دل یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا شہنشاہ، تمہارا مالک تمہارے دل پہ پھریری پھینکے کہ تمہیں دین اور دنیا کی دولتیں عطا فرمائے؟ سب چاہتے ہیں، مجبور ہو تم، تمہارے حالات، تمہارے احوال، تمہارا ماحول پراگندہ ہے۔ تم برے لوگوں کی صحبت بیٹھ کر بری باتیں حاصل کرتے ہو۔ ارے تو طریقہ ہے، جب کوئی آدمی بدبودار جگہ بیٹھے گا اس کے کپڑوں میں سے بدبو آنے لگے گی۔ جب آدمی عطر فروش کی دکان پر جائے، جو عطر بیچنے والا اس کی دکان پر تم جا کے بیٹھو، تمہارے جسم میں خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ قانون ہے، طریقہ ہے۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو ہر گناہ کی بو اور بدبو اور خوشبو سب آتی ہے۔ حضرت مظہر مرزا جان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی شخص آیا، اس نے آ کے بیٹھا، آپ نے پوچھا کہ تو کا حضرت سودا کا مرید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ کہ کیا تو حضرت سودا کی مجلس میں سے آیا؟ کہ جی نہیں۔ پھر تجھ میں سودا کی بو کیسے آ رہی؟ انہوں نے کہا جی میں آ رہا تھا آپ کے ہاں اور حضرت سودا جا رہے تھے دوسری طرف، پاس سے گزرے ہیں، وہ خوشبو ان کو آئی۔ یہ کیا تھی؟ وہی روحانی خوشبو محسوس ہوتی۔ تو اب اس رمضان کے اندر اپنے رب سے اگر تمہارے منہ سے بو آ رہی ہو، لہسن کھایا، پیاز کھایا، اور تم کس سے بات کرو گے جا کے تو وہ تمہاری طرف سے منہ موڑے گا کہ بدبو کیسی آ رہی؟ بو آ رہی آتی ہے، جھوٹ کی بدبو الگ ہے، زنا کی اور ہے، نفاق کی اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بو آئی، کون منافق ہے جس کی بدبو آ رہی؟ تم کو بھی آتی ہے؟ ہم کہاں یا رسول اللہ آ رہی کہ ایسی ہوتی ہے نفاق کی بو؟ کہ ہاں ایسی ہوتی ہے، ہر ایک کی بو ہے۔ نماز کی خوشبو اور ہے، روزے کی اور، ذکر شغل کی اور، کلمے کی اور، درود کی اور، قرآن پاک کی اور، قل اللہ کی اور، یاسین کی اور، الرحمن کی اور، سب کی خوشبوئیں جدا جدا ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ،
گندا آدمی گندا، اس کی کوئی قیمت نہیں. آدمی وہی اچھا ہوتا ہے جو خوشبودار ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو قرینے اور طریقے سے پہنتا ہو. سب لوگ دیکھیں اچھا آدمی، سلیقہ شعار ہے، نفاست معاب ہے، اسے کہیں گے. تو اس لیے اب یہ مہینہ آ رہا، اس میں تم نفاست معاب بنو، پاکیزہ بنو، صاف ستھرے بنو، اور اپنے منہ کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے پیٹ کو خراب چیزوں سے بچا کے پھر دعا کرو، وہ قبول کرے گا. اے میرے بندے، میں تیری دعا قبول کرنے کو بیٹھا ہوں. میرا کام ہی ہے کہ میں اپنے بندوں کو نچھاور کروں، میں اپنے بندوں کو نعمتیں اور دولتیں عطا کروں. تم تو مانگتے ہی نہیں، تم تو اپنے جیسے آدمی سے مانگتے ہو کہ بھائی مجھے پیسے کی، مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام ایک فقیر کے پاس گئے، بہت بڑا فقیر نے دیکھتے ہی کہا السلام علیکم یا موسیٰ. کہا وعلیکم، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہنے لگے روح سے روح کو پہچان ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہا ہاں ٹھیک ہے. کہا تمہارا کس چیز کو جی چاہتا ہے؟ تو کوڑ تھا ان کے جسم پہ، جسم پھوٹا پڑا تھا. تو نے کہا تمہارا کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں میرا انار کھانے کو جی چاہتا ہے اور ٹھنڈا چشمے کا پانی پینا چاہتا ہوں. کل میں ابھی لاتا ہوں. وہ گئے، آ کر جو دیکھا تو ایک شیر آیا اور اس فقیر درویش کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ علیہ السلام وہ انار اور وہ پانی لے کر آئے تو آپ نے کہا کہ اے خدا، یہ تیرا اتنا پیارا بندہ جس کی زیارت کو تو نے مجھے بھیجا، یہ ایسا اور یہ اس کے ساتھ سلوک کرنے کے، ہاں اس نے تجھ سے کیوں کہا؟ اس نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میں یہی انار کا درخت پیدا کرتا اور یہی چشمہ جاری کرتا اس کے لیے. اس نے تجھ سے کیوں کہا؟ اب تم اس سے اندازہ کرو اے میرے بچوں، آج پیر صاحب کی قبر پہ، بابا کے، خواجہ کے، داتا کے، ان پیروں کی قبر پہ جا کے آج حضرت جی دعا کری. کون حضرت؟ کیسا حضرت؟ حضرتوں کا کام جو ہے وہ تبلیغ کرنے کا ہے. حضرتوں کا کام دولتیں بانٹنے کا نہیں ہے. حضرت لوگ تو خود بھکاری ہیں اس دربار کے خدا کے. اب ان سے تم مرادیں مانگتے ہو تو تمہارا کیا کام ہو؟ کچھ بھی نہیں. اگر وقتی طور پر تمہارے مقدر میں وہ مراد پوری ہو گئی، اس کے بعد اس سے زیادہ تم پہ مصیبت آنے والی ہے. جب ایک موسیٰ علیہ السلام جو خدا کے لاڈلے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، ان سے اتنی بات کہنے پر شیر نے ان کے بخیے ڈھیر دیے، سارے چیٹے پٹے پھاڑ ڈالا ان کو. اور یہ گوارا نہیں ہوا. مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ تجھ سے کیوں کہا ہے موسیٰ؟ یہ پیر کیا بینچے ہیں نبیوں کے سامنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے نبی ہیں. یہ ولی اللہ جو بڑے سے بڑا غوث قطب ہے، یہ نبیوں کے پیر کے گرد کے برابر بھی نہیں. نبیوں کے پیر کے ناخون کے اندر جو میل ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ولی اللہ جنہیں تم پوجتے ہو، جن کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہو، ان کو مت کہو. ہمیں پکارنا ہے اپنے رب کو. وہ داتا ہے، وہ ہمارے خواجہ خواجگان کا شہنشاہ ہے. کہ موسیٰ سے کیوں مانگا؟ تیرے سے کیوں کہا؟ میرے سے کیوں نہیں کہا؟ اگر میرے سے کہتا میں یہی درخت پیدا کرتا اور یہی چشمہ جاری کرتا اور اس کو صحت مند کر دیتا. لیکن اس کی سزا یہ ہے پھاڑ ڈالا اس کو. تو بھائی خدا سے مانگو. کوئی نبی ولی پیر بغیر زندہ ہو یا مردہ کوئی دینے کا کچھ بھی کیجیے، سب محتاج ہے اس کے. آدمی کا نام ہی محتاج پنا ہے. آدمی کہتے ہی ہے محتاج کو، آدمی ہے ہی محتاج. بال بال اس کا محتاج ہے خداوند کا. اپنے رب سے مانگو جو قادر مطلق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا. جب تمہیں پیدا کیا تھا، جب بھی کسی نبی ولی سے پوچھا تھا اللہ نے؟ نہیں. فعال لما یرید، ہم جو چاہے کرتے ہیں. کون ہو تو پوچھنے والا؟ ہم نے تجھے پاٹ نہیں بیٹھا رکھا تھا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. ہماری مرضی جو چاہے ہم کریں. فعال لما یرید. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ
اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے۔ تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔